بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زیڈ ایم انسٹرکٹیو سٹوری کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ کسی بادشاہ نے اپنے وزیر کو مقرب بنا لیا تھا تو اس کا کوئی مصاحب یہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکا اور اس کو حسد پیدا ہوا۔ رات دن اسی فکر میں رہتا کہ جس طرح ممکن ہو سکے اس وزیر کو دربار شاہی سے نکلوا دیا جائے۔ چنانچہ ایک روز موقع پا کر اس مصاحب نے بادشاہ سے عرض کیا کہ حضور، آپ کا وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے سخت بو آتی ہے جس سے طبیعت کو سخت نفرت ہوتی ہے۔ بس اس بات کا سننا تھا کہ بادشاہ کی آتش غضب بھڑک اٹھی اور بادشاہ نے اس حاسد مصاحب سے کہا کہ فوراً وزیر کو بلاؤ۔ بس اب کیا تھا، حاسد کا داؤ چل گیا اور وزیر کو دعوت دینے اپنے گھر لے جا کر ایسا کھانا کھلایا جس میں کثرت سے لہسن ڈالا گیا تھا۔ جب وزیر کھانے سے فارغ ہوا تو اب اس نے وزیر کو بادشاہ کا یہ پیغام پہنچایا کہ بادشاہ سلامت نے آپ کو ابھی یاد فرمایا ہے۔ یہ سنتے ہی وزیر بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس خیال سے کہ کہیں میرے منہ سے لہسن کی بو سے بادشاہ کی طبیعت خراب نہ ہو، اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، جس سے بادشاہ کو اس حاسد چغل خور کی بات کی اور بھی تصدیق ہو گئی اور اس نے یقین کر لیا کہ مصاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے۔ وزیر اسی وجہ سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر آیا ہے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ اور بھی آگ بگولا ہو گیا اور اس نے خود اپنے ہاتھ سے وزیر کی ہلاکت کے لیے اپنے ایک عامل کو خط لکھا اور لفافہ میں بند کر کے وزیر کو حکم دیا کہ اس فرمان کو فلاں عامل کے پاس پہنچا دو۔ اور وہ حاسد فکر میں لگا ہوا تھا اور جانتا تھا کہ بادشاہ کے قلم سے تو بلائی ہی کا حکم صادر ہوتا ہے۔ غالباً بادشاہ کو میری بات کا یقین نہ ہوا اور وزیر کو کسی انعام اور اکرام کے لیے روکا رکھ دیا ہے۔ چنانچہ اس حاسد نے وزیر سے دریافت کیا کہ آخرکار بادشاہ سلامت نے کیا حکم فرمایا ہے۔ وزیر نے جواب دیا کہ زبانی تو کچھ نہیں فرمایا، البتہ یہ فرمان لکھ کر دیا ہے کہ میں فلاں عامل کے پاس پہنچا دوں۔ اس نے کہا اگر اتنی سی بات ہے تو پھر آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں، اس خدمت کو میں ہی انجام دے دیتا ہوں۔ یہ سن کر وزیر نے بادشاہ کا فرمان اس کے حوالے کیا اور خود اپنے مکان پر چلا گیا، اور وہ چغل خور حاسد خوش ہوتا ہوا انعام و اکرام کی لالچ میں عامل کے پاس پہنچا اور بادشاہ کا فرمان جیب سے نکال کر عامل کے حوالے کیا۔ عامل نے بادشاہ کا حکم پڑھتے ہی فرمان شاہی کے مطابق اس قاصد کو قتل کرا دیا۔ چند روز کے بعد جب وزیر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے دریافت کیا کہ ہے وزیر، کیا تو نے میرا فرمان اس عامل کو نہیں پہنچایا؟ وزیر نے جواب دیا کہ حضور، فلاں شخص نے مجھ سے لے کر وہ فرمان عامل کو پہنچا دیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر سے دریافت کیا کہ تو نے اس شخص سے میرے متعلق ایسا کہا تھا؟ وزیر نے جواب دیا حاکم، نہیں، میں اور حضور کے متعلق ایسا کہہ سکتا ہوں، میرے تو کبھی ذہن میں بھی یہ خیال نہیں آیا۔ بادشاہ نے دریافت فرمایا کہ اچھا پھر یہ بتاؤ، تم نے فلاں دن دربار میں حاضری کے وقت اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھا ہوا تھا؟ وزیر نے بادشاہ کو اس دن کی لہسن کی دعوت کا واقعہ سنایا اور عرض کیا کہ میں نے اس لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کہ حضور کو ناگوار نہ ہو۔ یہ سن کر بادشاہ کو یقین ہوا کہ اصل شرارت اس بدنیت حاسد کی تھی جس نے وزیر کی چغلی کی تھی، اور قدرتاً اس کو اپنی بدنیتی کی سزا مل گئی۔ یہ وزیر بے قصور تھا جو قدرت نے قتل ہونے سے بچا دیا۔ اس کے بعد وزیر کو دربار شاہی میں وہی تقرب حاصل ہوا جو پہلے تھا۔